کیا ہر اسلامک کلپ یا ویڈیو ہمارے پاس موصول ہوتا ہے، ریسیو ہوتا ہے، تو کیا اس کو آگے فارورڈ کر سکتے ہیں یا اس کی کیا اتھینٹیکیشن معلوم کرنا، کنفرمیشن کرنا کیا ضروری ہے؟ دیکھیں فی زمانہ جو ہے وہ صحیح اور غلط کی پہچان جو ہے نا، یہ ایک بہت ضروری جو ہے وہ چیز ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چاہے اسلامک ہوں یا نان اسلامک چیزیں بھی ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، کسی بھی چیز کی خبر آئی ہوئی ہے، بھئی کل جو ہے وہ مثال کے طور پہ چھٹی ہے، یا کل جو ہے وہ فلاں معاملہ ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی گورنمنٹ کی طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں، دیگر اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو اتھینٹیکیشن کے بعد ہی آگے فارورڈ کرنا چاہیے. ورنہ بسا اوقات افواہ در افواہ، جھوٹ در جھوٹ جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے لوگوں میں. اس کو پھیلانے کا سبب ہم ہی بنتے ہیں. بعد میں جب پتہ چلے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کو کس نے بھیجی، آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ بولے نہیں مجھے نہیں دیکھا، پیچھے سے ویڈیو آئی تھی آپ کی طرف بڑھا دی، یا پیچھے سے پوسٹ آئی تھی آپ کی طرف بڑھا دی. اب دنیاوی چیزوں کے اندر تو چلیں، کوئی دنیاوی طور پہ بھی بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے، لیکن کوئی دینی نقصان نہیں ہے. لیکن دینی چیز کے اندر نقصان بڑا ہے ہماری آخرت کا. ہم نے کسی چیز کو حرام قرار دے کے سامنے والے کو حرام بتا دیا، حالانکہ وہ چیز حرام نہیں تھی، یا کسی چیز کو حلال بتا دیا حالانکہ وہ چیز حرام تھی، یا کوئی ایسی چیز ہے جو آیت نہیں ہے اس کو ہم نے آیت کہہ کر آگے فارورڈ کر دیا. کوئی ایسی چیز ہے جو حدیث نہیں ہے اس کو ہم نے حدیث کہہ کر جو ہے وہ فارورڈ کر دیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ سراسر گناہ ہیں اور گناہ جاریہ کا سبب بن جاتی ہیں. تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اتھینٹک مواد ہی آگے شیئر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین ذریعہ اور طریقہ یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے جو مختلف پیجز ہیں ویریفائڈ، ان پیجز سے یا دعوت اسلامی کی مدنی چینل سے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ہی جو ہے وہ آپ مواد لیں اور وہی جو ہے وہ آپ آگے شیئر کریں. بس اوقات لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ مواد تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا اسی سے اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنے حساب سے شارٹ کر لیتے ہیں. اب مثال وہ 5 منٹ کا کلپ ہے، اب وہ صاحب یہ سمجھے یار اس کا نا میں شارٹ بناتا ہوں تو وہ تو 1 منٹ میں بنے گا، تو میں یہ چیز نکال کے شارٹ بنا کے کر دیتا ہوں. یہ بھی ہرگز نہ کریں، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ کہاں سے کٹ کرنا ضروری ہے. آپ اس چیز کو سمجھنے کے نہیں یار یہ اوپر والی چیز تو اضافی لگ رہی ہے، بعد والی بھی اضافی لگ رہی ہے، بیچ کی بات جو ہے نا وہ بس کافی ہے عوام کو بیان کرنے کے لیے. نہیں، ایسا نہیں. یہ تو دیکھیں بیان کرنے والا شخص جانتا ہے نا کہ کیا بات کتنی جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کا کلپ کتنا بننا جو ہے وہ ضروری ہے. تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کریں، خود سے کلپ نہ بنائیں، بلکہ جو کلپ باقاعدہ دعوت اسلامی کے تحت وائرل ہوتے ہیں تو وہ پہلے باقاعدہ شرعی تفتیش سے گزرتے ہیں. یعنی بیان تو ہم نے کر دیا، جیسے میں ابھی بیان کر کے آپ کو بہت ساری چیزیں جا رہا ہوں، لیکن جب یہ وائرل ہونے کے اس کے کلپس مختلف بنیں گے تو یہ وائرل ہونے کے لیے دوبارہ چیکنگ کے مرحلے میں آئیں گے، اور مفتیان کرام اسے چیک کریں گے کہ ہاں بھئی آپ جو کلپ بنا رہے ہیں وہ کلپ جو ہے وہ آگے پیچھے اپنے پورے مواد کے ساتھ کمپلیٹ ہے یا آپ شیئر کر سکتے ہیں. ورنہ ایسا نہیں کہ یہاں کا جو بھی ایڈیٹر ہے وہ اپنی مرضی سے جو دل چاہے چیز کاٹے اور کاٹ کے اپلوڈ کر دے. ایسا نہیں، کیونکہ وہ اس چیز میں غلطی کر سکتے ہیں. ان کو جو چیز غیر ضروری لگ رہی ہوگی ہو سکتا ہے وہی ضروری ہو، یا جسے وہ ضروری سمجھ رہے ہیں وہ غیر ضروری چیز ہو. تو لہٰذا اس چیز کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے.